جب دجال کا فتنہ، دجال کے بارے میں تم سنو تو اس سے دور رہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دجال کے قریب جائیں گے اور یہ گمان کریں گے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن اس کے شبہات جو اس کی طرف سے جو ہے چھوڑے گئے ہوں گے، اس کی وجہ سے وہ اس کی اتباع کر بیٹھیں گے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کہا کہ جیسے ہی سنو دور رہو، تو اب دور رہنے کا حکم دیا۔ اپنے ایمان پر آپ اتنا بھروسہ نہ کریں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا سچ ہو کر رہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ بتائیں صحبت اثر رکھتی ہے۔ تو اب اگر آپ برے کی صحبت اختیار کرتے ہو اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہم اچھے ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم بہتر ہیں تو کیا دقت ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا گمان بھی نہ کریں، کیونکہ صاحب ایمان، حدیث پاک میں آتی ایمان والا اپنے آپ کو وہ تصور کرے گا، لیکن وہ دجال کو دیکھنے جائے گا، دجال کے فتنے کو سن کر کے، دجال کے بارے میں سن کر جائے گا دیکھنے کے لیے، اور اس کے شکوک و شبہات، اس کے فسادات جو وہ پھیلائے ہوئے ہوگا، ان سب کو دیکھ کر کے وہ اسی کی اتباع کر بیٹھے گا۔ اب ذرا غور کریں، وہ ایمان سے ہاتھوں بیٹھے گا۔ اس لیے صحبت کیا ہے، اثر رکھتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ چیز، یہ باتیں ان کے ذہنوں میں بٹھائیں کہ اپنے جو ساتھی ہیں اس ساتھی کو درست رکھیں تو تم بھی درست رہو گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، کہ انسان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس کے دین پر؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ وہ کیسا شخص ہے، تو میرے آقا نے کیا پہچان بتائی کہ اس کے دوست کو دیکھ لو، اس کے دوست کو دیکھ لو، سمجھ جاؤ گے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ درس ہو چکا ہے، اب سوال و جواب کا سلسلہ ہے۔ تو پہلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتی مبین اس مسئلہ میں کہ نماز جنازہ کے لیے زید گیا اور تب تک اس کی کچھ تکبیر چھوٹ گئی، تو اب زید نماز میں کیسے شامل ہو؟ اب نماز میں شامل ہونے کا جو طریقہ ہے، نیت کرے گا، تکبیر کہہ کے نماز میں شامل ہو جائے گا، مگر ایک بات یہ ہے کہ جب وہ جائے اور امام اپنا پڑھنے میں ہے مشغول تو فوراً شامل نہ ہو، بلکہ انتظار کرے جب وہ تکبیر کہے آگے، تب اس وقت وہ شامل ہو، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور اگر وہ پہلے ہی شامل ہو گیا تو اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور زید کو لگتا ہے کہ اگر دعا پڑھوں تو جنازہ اٹھ جائے گا، اصل میں چھوٹی ہے تکبیر، نماز کا کچھ حصہ چھوٹ گیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ سلام جب پھیر لیں امام، یہ نماز جنازہ کی بات ہے، جب امام سلام پھیر دے تب آپ اپنی چھوٹا ہوا حصہ پورا کریں گے۔ تو اگر دعا پڑھیں گے تو جنازہ اٹھا لیا جائے گا، تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ دعا نہ پڑھیں، صرف جو تکبیر چھوٹی ہے اتنی تکبیر کہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ دوسرا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ آیت ما یجوز بہ الصلاۃ جس سے نماز ہو جائے کتنی مقدار ہے؟ یعنی کہ اس میں سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ فرض قرات کتنی ہے، یعنی کتنی قرات کر لینے سے فرض ادا ہو جائے، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو دیکھیے چھوٹی آیت 2 کلمے کی یا اس سے زیادہ کی ہو اتنا پڑھ لینے سے بھی قرات کا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بعض صورت ایسی بھی کہ 1 کلمے کی ہے، جیسے مدحامتان ایک ہی کلمہ ہے اور ایک آیت ہے، تو اگر کوئی اتنا پڑھ لے تو فرض ادا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلاف۔ اس لیے علماء یہ بتاتے ہیں، اور بہار شریعت میں بھی جو شروعات میں یہی بتایا گیا کہ ایسی آیت جو 2 کلمہ یا اس سے زیادہ کی ہو، اگر کوئی اتنا پڑھ لیتا ہے تو فرض یعنی قرات کا فرض ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ مسئلہ
اتنا باریکی میں عوام کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. فرض تو ادا ہو جائے گا. آپ کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ دیا, اتنے سے بھی فرض ادا ہو گیا. لیکن آپ کو صرف فرض قرار تو پڑھنا نہیں ہے, واجب بھی تو ادا کرنا ہے. سورہ فاتحہ ہے, اس کے بعد سورت بھی ملانا ہے. تو بہرحال فرض اتنے سے ادا ہو جائے گا, لیکن آپ کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے, وہ واجب ہے. اس کے بعد سورت بھی ملانی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اور صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے تو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن واجب چھوٹ جائے گا. تو نماز آپ کو, اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز آپ کو دہرانی پڑے گی. بھول کر چھوٹ گئی, سورہ فاتحہ پڑھنا چھوٹ گیا تو پھر سے جیسا بھی کرنا پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ اکثر کتاب میں نظم و نثر میں آیات سجدہ لکھی ہوتی ہیں, تو ان کا کیا حکم ہے؟ آیات سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ جیسے منقبت میں ہے کہ راہ حق میں کر دیا سجدے میں قرباں اپنا سر, ایسی وسجد وقترب کی کس نے کی تفسیر ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ نظم و نثر میں آیت سجدہ پڑھ دی جاتی ہے, اس کا ٹکڑا پڑھ دیا جاتا ہے, تو کیا سجدہ تلاوت, آپ نے آیت سجدہ پڑھی تو کیا سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نثر کے درمیان آیت سجدہ پڑھیں تو بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا, یا سن لیں تو واجب ہو جائے گا. اور نثر کے درمیان آ جائے تو بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اگر کسی نے پڑھا یا سنا تو. اب یہ ہے کہ اس میں پوری آیت نہیں ہے تو پوری آیت کا سننا ضروری نہیں ہے. یعنی جو سجدہ تلاوت جو واجب ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری آیت سنیں تبھی سجدہ تلاوت واجب ہوگا, بلکہ جو سجدے والا لفظ ہے وہ پڑھ لیا اور اس کے پہلے یا اس کے بعد ایک لفظ پڑھ لیا تو اتنا سننے سے بھی یا پڑھنے سے بھی تلاوت واجب, سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اس میں وسجد وقترب آیا ہے تو اتنا سننے سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم. کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتی مدین اس مسئلہ میں کہ کچھ تاجر لوگوں سے مزدوری کا کام کراتے ہیں اور پیمنٹ طے ہوتی ہے 3 مہینہ اور دیتے ہیں 5 مہینے میں, تو کیا ان کا کام کرنا جائز ہے اور ان کا پیسہ صحیح ہے؟ دیکھیے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو یہ اس کی غلطی ہے, لیکن اتنی بات سے اس کا پیسہ تو غلط ہو نہیں جائے گا, اور ایسا بھی نہیں کہ اتنی بات پر آپ کو اس سے کاروبار کرنے کی ممانعت ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر کے وقت جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے سنت پڑھنا چاہیے, لیکن اگر امام صاحب نے نماز شروع کر دی ہو اور 1 رکعت یا دونوں رکعت چھوٹنے کا امکان ہو تو پہلے سنت پڑھیں یا جماعت میں شریک ہو جائیں, اور اگر پہلے جماعت میں شریک ہو جائیں تو کیا سنت بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے فجر کی سنت کا حکم یہ ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے, اگر جماعت شروع ہو گئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سنت پڑھ لیں گے تو بھی ہمیں جماعت مل جائے گی, اگرچہ 1 رکعت چھوٹ جائے بلکہ دونوں رکعت چھوٹ جائے لیکن امام کعبے میں ہو تب شامل ہو سکتا ہے سنت پڑھ کے. یعنی کہ یہ اندازہ ہے کہ ہم سنت پڑھ کے جماعت پا لیں گے تو حکم یہی ہے کہ سنت پڑھ لے اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے. اب اگر کسی نے سنت نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ وہ جماعت میں شامل ہو گیا تب سنت کا کیا کرے, یہ انہوں نے پوچھا ہے. تو دیکھیے فرض کے بعد جو فجر کا وقت بچا ہوتا ہے اس میں نہیں پڑھ سکتے. ہاں جب طلوع آفتاب ہو گیا, فجر کا وقت ختم ہو گیا, پھر مکروہ وقت گزر گیا تو اب جو ہے پڑھ لینا چاہیے, پڑھ لینا بہتر ہے امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طور پر. واللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان کرام اس مسئلہ میں کہ آج کل ساڑی میں فگر یعنی تصویر جانور کی بنی ہوتی ہے، اس کی بغیر مزدوری یعنی ڈائی پالش اسٹون وغیرہ کا کام کرتا ہے، تو کیا بکرے کا پیسہ درست ہے، اس کا کھانا پینا جائز ہے؟ اور آج کل غیر مذہب کے بت بنے رہتے ہیں تو اس کا بھی حکم تصویر ہی کا ہے، بکرے اس کی بھی مزدوری کرتا ہے۔ دیکھیے فگر والی ساڑی ایک ہوتا ہے تصویر بنانا، اس کا حکم اور سخت ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ساڑی پہ تصویر بنی ہوئی ہے جاندار کی، وہ کپڑے کو رنگتا ہے، ڈائی کرتا ہے یا پالش کرتا ہے، تو چونکہ کام بھی اگر کوئی تصویر بنائے تو یہ زیادہ سخت کام، اب کپڑا صرف رنگ رہا ہے تو اس سے ہلکا کام ہے۔ کہ بہرحال یہ ایک موٹی موٹی بات میں عام لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کام کا فرق ہے تو حکم کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فتویٰ یہی ہے کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، یعنی کہ فگر والی ساڑی ہے، جاندار کی تصویر والی ساڑی ہے، تو اس کو پالش کرنا، ڈائی کرنا یا اسٹون وغیرہ لگانا، تو ایسا کام کرنا ناجائز ہے۔ جو کرے گا وہ گناہ کرتا رہے گا، گناہ میں مبتلا رہے گا، لیکن بہرحال پیسہ جو ہے وہ ناجائز نہیں ہوگا۔ یہی فتویٰ ہمارے فقہاء کرام نے دیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ ٹھیک ہے فتویٰ سب کچھ آ رہا ہے سامان مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام، شہر یارے ایدام تاجدار حرام، شہر یارے ایدام تاجدار حرام، نوبہار شفاعت پیدا ہو سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے خود سیکھے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا